بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام روم کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے دوست، نوکر چاکر سب ان سے جدا ہو گئے۔ آپ نے اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لیا اور سفر کرنے لگے۔ ایک مواقع پر نہیں حاجت محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے بچوں اور بیوی کو ایک درخت کے نیچے کھڑا کیا اور خود درفع حاجت کے لیے کچھ دور چلے گئے۔ اسی دوران ایک بادشاہ شکار کھیلاتا ہوا اس طرف نکلا۔ اس کی نظر جب آپ کی خوبصورت زوجہ محترمہ پر پڑی تو وہ انہیں زبردستی ساتھ لے گیا اور بچوں کو روتا بلکتا وہیں چھوڑ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے اور انہیں صورتحال کا علم ہوا تو وہ سمجھ گئے کہ ان پر عذاب الہی آیا ہے، لیکن آپ نے اس مصیبت کو صبر و شکر سے برداشت کیا اور دونوں کمسن لڑکوں کو کندھوں پر اٹھا کر واپس آگے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک ندی تھی۔ آپ نے ایک لڑکے کو کنارے پر چھوڑا اور دوسرے کو اٹھا کر ندی پار کرنے لگے۔ آپ کا خیال تھا کہ واپس آ کر وہ دوسرے لڑکے کو بھی ندی کے پار لے جائیں گے، لیکن قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ جس بچے کو آپ ندی کے کنارے پر چھوڑ گئے تھے اسے ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، جبکہ دوسرا ندی میں گر گیا اور پانی کی تیز لہر اسے کہیں سے کہیں لے گئی۔ اس طرح آپ دونوں بچوں سے بھی محروم ہو گئے۔ آپ نے اس مصیبت پر بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ ندی کے پار پہنچے تو وہاں ایک مسافر برادری بحری جہاز روانگی کے لیے تیار تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس میں سوار ہو گئے۔ ابھی جہاز تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے طوفان نے آ لیا اور تمام مسافر پریشان ہو گئے۔ جہاز کے مالک نے مسافروں سے کہا، یہ میرے تجربے کی بات ہے کہ جب بھی کوئی بھاگا ہوا غلام جہاز پر موجود ہوتا ہے تو جہاز اس قسم کے طوفان میں گر جاتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جہاز میں جو بھی بھاگا ہوا غلام موجود ہے وہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اسے رسیوں سے باندھ کر دریا میں ڈال دیا جائے، ورنہ اس ایک شخص کی وجہ سے کئی جانیں ضائع ہوں گی۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے اٹھ کر کہا، میں بھاگا ہوا غلام ہوں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریا میں ڈال دو۔ لوگوں نے کہا، استغفر اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں، آپ تو بزرگ ہیں۔ آخر یہ طے ہوا کہ کرہ ڈالا جائے۔ کرہ 3 مرتبہ ڈالا گیا اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا ہی نکلا، لیکن لوگوں پھر بھی آپ کو دریا میں ڈالنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ تب آپ نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ آپ کے کرتے جہاز بے سلامت آگے روانہ ہو گیا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا جو اللہ نے ان سے لینا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصفات میں فرمایا، ترجمہ: اور یقیناً یونس رسولوں میں سے تھے۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے پس کرہ اندازی میں شریک ہوئے تو وہ دھکیلائے ہوئے میں سے ہوں گے، پس مچھلی نے ان کو نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ سورۃ الصفات آیت نمبر 139 سے 142۔ جب حضرت یونس علیہ السلام پانی میں گرے تو اتفاق سے اس وقت ایک بڑی مچھلی اپنی خوراک کی تلاش میں تھی۔ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اس وقت مچھلی کا حکم الہی ہوا کہ خبردار، ہم نے یونس علیہ السلام کو تیزی غذا کے لیے نہیں بھیجا بلکہ تیرا پیٹ اس کے واسطے قید خانہ بنا دیا ہے۔ تب مچھلی کا گوشت پوش مثل شیشہ بن گیا۔ آپ 7 دن یا 7 ماہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، پھر مچھلی نے آپ کو دریا کے کنارے پر اگل دیا اور یوں آپ نے اس آزمائش سے نجات پائی۔ مسافرین قرآن لکھتے ہیں کہ جب کرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا تو انہوں نے خود کو دریا کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے برہ خضر سے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے انہیں سلام نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کا گوشت نہیں کھانا اور نہ ہی اس کو کوئی ہڈی توڑنی، یہ تیرا رزق نہیں ہے بلکہ امانت ہے۔ مچھلی نے آپ کو نگلا اور ایک عرصے تک انہیں لے کر سمندروں میں گھومتی رہی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مچھلی کو ایک دوسری بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو آپ نے سمجھا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو ان میں حرکت پیدا ہوئی اور آپ کو محسوس ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ تب آپ اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے اور کہا، اے میرے رب، میں نے تیری عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے کہ کسی نے ایسی جگہ کبھی سجدہ نہیں کیا۔ وہ مچھلی آپ کو لے کر سمندروں کی تاریکیوں میں گھومتی رہی اور کروڑوں نمکین پانیوں کی 8 گہرائیوں میں پھرتی رہی۔ وہاں آپ نے سنا کہ مچھلیاں رحمان کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ نے کنکریوں کو بھی تسبیح کہتے ہوئے سنا۔ وہ اللہ کو ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں، ان کے درمیان اور تحت الثری سب کچھ کا پروردگار ہے۔ ایسے وقت اور مقام پر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی زبان حال اور مقال سے کہا، جس کی خبر عزت و جلال والے، پوشیدہ اور بہت سی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والے اور تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے نے دی، جو آوازوں کو سنتا ہے خواہ وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ اس رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا، ترجمہ: اور یاد کر مچھلی والے کو جب وہ چل دیا، یعنی اپنی بستی والوں سے ناراض ہو کر۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بند کرنا چاہا تو مچھلی کی طرف وحی کی کہ اس کو پکڑ مگر اسے کوئی زخم نہ آئے اور نہ ہی اس کی ہڈی ٹوٹے۔ جب مچھلی سے
لے کر سمندر کی تہہ میں گئی تو یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اس کی طرف وحی کی کہ یہ سمندروں کے جانوروں کی تسبیح پڑھنے کی آواز ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح کہی۔ فرشتوں نے ان کی تسبیح کہنے کی آواز سنی تو کہنے لگے کہ اے اللہ، ہم اجنبی سی جگہ میں ہلکی سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس علیہ السلام ہے، اس نے میری نافرمانی کی تو میں نے اسے سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ تیرا نیک بندہ ہے، ہر روز اس کے نیک اعمال تیری طرف بلند ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا، ایسا ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، بس اس نے آپ کو ساحل سمندر پر بیمار حالت میں ڈال دیا۔